حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ضروری سوال رکھنا چاہتی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں کتنی محبت ہے۔ میں یہ بات جانتی ہوں کہ جو شخص مسلمان ہے الحمدللہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت، ایک ناطہ، ایک رشتہ تو ضرور ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو وہ کس قسم کے حالات اور واقعات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب یہ آیات آئی تو تمام صحابہ کرام بہت خوش ہوئے کیونکہ اب اسلام کو فتح حاصل ہو گئی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی تھے جو اس موقع پر بھی رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ان آیات کے اندر ہمارے لیے ایک ایسا پیغام چھپا ہوا ہے کہ وہ پیغام یہ ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو چکا اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا تھا اس دین کو پھیلانے کا وہ پورا ہو چکا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج اپنے ایک بندے کو چوائس دی کہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اپنے رب کے پاس آ جائے۔ اس اللہ کے بندے نے اپنے رب کو چن لیا۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی تو آپ اس بات پر بھی بہت ہوئے کیونکہ آپ کو یقین آ چکا تھا کہ جس شخص کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ اور کوئی نہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے کچھ آخری دنوں میں شدید بیمار ہو گئے۔ آپ اتنے زیادہ تھک چکے تھے، اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے کندھوں کا سہارا دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تک پہنچا کر آئے اور آپ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح چھوڑ کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اپنے کچھ آخری گھنٹوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی کا برتن تھا، آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے، منہ پر پھیرتے اور کہتے رہتے حیا سکرات الموت، یہ موت جو ہے بہت سخت چیز ہے۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ اچانک سے ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اچانک سے گر گیا اور کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جبرائیل علیہ السلام کمرے میں آئے اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ جانے کا وقت آ گیا، آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی جان نکالوں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے پورے کمرے میں ایک خوشبو کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت موسیٰ کہتی ہیں کہ میں کمرے میں داخل ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، سینہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور پھر کہتی ہیں کہ سال گزر گئے، میں نے وضو بھی کیا، میں نے غسل بھی کیا، وہ خوشبو میرے ہاتھوں سے نہیں گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں تھی۔ جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت عائشہ نے کہا میرے والد کو بلاؤ، ابو بکر کو بلاؤ۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میرے والد کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، بلاؤ ان سب کو، ان کو یہاں آنے دو۔ سب سے پہلے وہاں پر حضرت ابو بکر داخل ہوئے، سب سے پہلے وہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں کس نے کہا میرا نبی فوت ہوا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت تھوڑی ہوئے ہیں، یہ
हजरत उमर बिन खत्ताब बाहर आए। मुगीरा बिन शोबा ने आपसे कहा, है उमर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके। हजरत उमर इस तरह गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपनी तलवार खींच ली और कहा, जिसने भी ये कहा कि मेरा नबी फौत हुआ है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत ये वो मोहब्बत थी हजरत उमर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं। हजरत अबू बकर कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं, खलीली, ये मेरा खलील है। फिर कहते हैं, रसूली, ये मेरा रसूल भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर रोने लगते हैं। फिर बाहर आते हैं तो देखते हैं एक अजीब अफरा तफरी मदीने में मची हुई है। पूरा मदीना रो रहा है और हजरत उमर अलग जलाल में तलवार निकाले खड़े हुए हैं। हजरत अबू बकर हजरत उमर के पास जाते हैं और कहते हैं, बैठ जाओ उमर, बैठ जाओ। हजरत उमर कहते हैं, ए अबू बकर, तुमने सुना नहीं ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मेरा नबी फौत हुआ है। अगर किसी ने भी ये कहा कि मेरा नबी फौत हुआ है, खुदा की कसम उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और हजरत अबू बकर ने कैसे हजरत उमर को संभाला और फिर बिठाया और एक ऊंचे मकाम पे खड़े होकर वो मशहूर अल्फाज कहे। हजरत अबू बकर ने कहा कि जो भी मोहम्मद की इबादत करता था वो ये जान ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है, और जो भी अल्लाह ताला की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह अल हई है, ला यमूत, उसे मौत नहीं आती। अल्लाह अल हई भी है, अल कय्यूम भी है, हमेशा रहने वाला है। और आपने कुरान की वो आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा है, मोहम्मद अल्लाह के नबी ही तो हैं, अगर वो कत्ल कर दिए जाए या उनकी वफात हो जाए तो क्या तुम इस्लाम से उल्टे फिर जाओगे? हजरत उमर कहते हैं कि इस आयत का सुनना था और मेरे पैरों में से जान निकल गई। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं कि जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुनी, मुझसे चला नहीं जा रहा था। हजरत अली कहते हैं कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे कि क्या बोलूं उसके आगे में, अब बोलने पर ही क्या लेना है। वक्त आता है ज़ोहर का और हजरत बिलाल से कहा जाता है कि अजान दे। हजरत बिलाल अजान देने के लिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद। आगे मोहम्मद नहीं बोल सके, आंसू जारी हो गए, रो रो के अपना हाल पूरा कर लिया। हजरत अबू बकर ने आकर अजान पूरी करी। हजरत बिलाल वो सहाबी हैं कि जो दिन में 5 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा आमर को देखा करते थे। और अशहदु अन्ना में वो आम रिवायत थी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर आया करते थे, अब जब हजरत बिलाल ने अजान दी और देखा कि अल्लाह के रसूल तो बाहर ही नहीं आए, तो हजरत बिलाल को कितना गहरा सदमा पहुंचा कि आप मदीना छोड़कर चले गए। दौर आता है खिलाफत हजरत उमर का, जब मैदुल मक़दिस यानी मस्जिद अक़सा फतह की गई। तमाम सहाबा बहुत खुश थे क्योंकि हजरत बिलाल जिहाद फी सबीलिल्लाह पर निकले हुए थे, वहां पर मौजूद थे। तमाम सहाबा ने दरख्वास्त की कि ए बिलाल अज़ान दो। हजरत बिलाल ने बहुत मना किया, लेकिन जब तमाम सहाबा ने इतनी दरख्वास्त की तो हजरत बिलाल अज़ान देने के लिए गए। हजरत बिलाल ने अज़ान दी। रिवायात में आता है कि सारे सहाबा रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? अब तो फतह का मौका है ना, इस्लाम में इतनी बड़ी फतह हासिल हुई है, क्यों रो रहे थे? उन्हें ऐसा लगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद वापस आ गई। इतना रोए कि गाड़ियां आंसू में भीग गई। इसके बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु दमिश्क चले गए और कुछ अर्सा वहीं रहे। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और हजरत बिलाल से कहते हैं, ए बिलाल, बहुत अरसा हो गया तुम मदीना नहीं आए, क्या नाराज हो मुझसे? हजरत बिलाल बेदार होते हैं और ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, फौरन मस्जिद नबवी की तरफ निकल जाते हैं। मदीना पहुंचते हैं, रोज़ा रसूल के पास बैठते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपको कभी नहीं भूला और मैं जब आपसे दूर था तब भी आपका दुरूद और सलाम भेजा करता था।
یہ حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے میں نواز رسول حضرت حسن اور حضرت حسین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی کے مؤذن آج آپ اذان دیں گے، مسجد نبی میں آج آپ اذان دیں گے۔ حضرت بلال منع کرتے ہیں لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ نبی کے نواسے کہہ رہے ہیں تو وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال اذان دیتے ہیں اور روایات کا آتا ہے کہ پورا مدینہ رو رہا تھا جب حضرت بلال نے اذان دی۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، کیونکہ انہیں لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ کیسے کہ کون اذان دے رہا ہے؟ بلال اذان دے رہے ہیں۔ حضرات، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا شروع میں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حقیقت میں اتنی محبت ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں سچ میں اتنی محبت ہے کہ ہم صحابہ کرام جیسی محبت کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے دلوں سے پوچھیں، کیا آپ سچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جتنی صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے اور تمام صحابہ رو رہے ہیں، زندگی بھر آپ تمام صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا ہمیں اپنے نبی کی یاد آتی ہے؟ کیا ہمارے دل کانپتے ہیں؟ سوچے ذرا، میدان حشر کا وقت ہے، تمام انسان پیاس کی شدت برداشت کر رہے ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہیں، ہم حوض کوثر پینے جائیں گے، کیا ہمیں حوض کوثر مل پائے گا؟ کیا ہم اتنے اچھے ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوض کوثر دیں گے؟ اپنے دلوں سے پوچھیں، ایسا نہ ہو کہ میدان حشر میں دھکار کر واپس بھیج دیے جاؤ۔ ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دل میں نبی کی محبت پیدا کرو، اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت ڈالو۔ اذان تو آپ بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ہمارے دل کانپتے ہیں؟ فقط اب رسم باقی ہے، کہاں روح بلالی ہے؟ کبھی روح بلالی زندگی میں تھی اذانوں میں۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے، مسجد کی فضا میں ہے انور، جس ضرب سے دل مل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہمارے دلوں میں وہ محبت ہے ہی نہیں کہ اذان سن کے ہمارے دل کانپ جائے، کہ اذان سن کے ہمیں نبی کے مؤذن کی اذان یاد آ سکے۔ اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میں راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے دلوں میں یہ محبت پیدا کریں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم سب ایسی محبت کریں گے جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔